مطلب میری خیال سنو, لندن سے اڑے, ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو الیکشن کمیشن, وہ کیا نام اپنا ہائی کمشنر پاکستان کے, ان کو سی آف کرنے گئے, وہ یہاں پر کبوتر اڑائے انہوں نے آ کے, انہیں پتا تھا کہ میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے, جلسے کا اہتمام کیا ہے, میرے کیس ختم ہوں گے, سب پتا تھا, یہ سب ارینجمنٹ تھا. کیا بات کریں کہ ان کے پلے کچھ, ان کے متھے کچھ نہیں لگے گا. ڈیل تو انہوں نے بنائی ہے. خود وزیر اعظم بنتے تو اس کا بہت زیادہ منفی اثر ہوتا ہے, میری رائے ہے. میں اور زیادہ منفی اثر ہوتا ہے. مطلب آپ کی ڈیلوں کی وجہ سے آپ کی پارٹی ختم ہو گئی, 18-20 سیٹوں پہ آ گئی پارٹی, چلے 30-40 سیٹیں کر لیں, اس پہ پارٹی, اس سے زیادہ منفی اثر کیا ہونا تھا؟ آپ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں, 47 کی بات کر رہے ہیں, تھوڑے سے 45 اور تھوڑے سے 47. تو مطلب آپ ڈیو ریئلائز, مجھے کل کسی نے کہا کہ مریم نواز اس پارٹی کو اب سی ایم بن گئی ہیں اور اٹھانے کے لیے کیا کریں گے. میں کہا پارٹی بیٹھ گئی ہے, پہلے تو ادھر سے دیکھنا ہے کہ اس سے ادھر سے اٹھانا کیسے ہے پارٹی کو. از دیٹ ناٹ ٹرو؟ نہیں, ابھی بہت ایک اس کی پوری اس کو عمران کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے الیکشن میں. ایک بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, بڑی سیریس, تمام جماعتوں کو. یہ الیکشن بہت ہی غیر معمولی الیکشن تھے, یقین کریں. میں کبھی ضرورت سے زیادہ غیر معمولی الیکشن تھے. نہیں, وہ اس غیر معمولی حصے کو چھوڑ دیں. میں جو لوگوں نے جس طرح ووٹ ڈالا ہے نا, بہت غیر معمولی ہے, بہت ہی, کسی بھی ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت ہی غیر معمولی ہے. اس طرح پہلی دفعہ میں نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے نظام ہرایا. لیٹس بی آنسٹ کہ لوگ جیت گئے. اس سے پہلے پچھلے الیکشن میں میاں صاحب کو 50-55 سیٹیں سینٹرل پنجاب نے دی, نکلے, لیکن وہ وننگ نہیں تھی. ادھر جتایا ہے لوگوں نے آ کے. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے جی؟ پیپلز پارٹی کی جگہ, بلاول صاحب کی جگہ, وہاں پہ اندر خانے رفٹ ہے زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی, وہ نئی حکومت میں جانا چاہ رہے تھے, ان کو بھی زبردستی اندر ٹھونسا گیا ہے زرداری صاحب کی طرف سے. What would you have done? دیکھیں, پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کے اندر زرداری صاحب کا پاور پالیٹکس کی جانب جھکاؤ ہے, اور بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں میرے خیال میں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وقت تک وہ واپس دیگر پاکستان میں سپیس نہیں لے پائیں گے جب تک وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے جس کے اندر ایک سٹرونگ امپرنٹ اور جھلک ہو ان کی شہید والدہ کی. تو اب یہ بنیادی طور پہ کھچاؤ ہے پیپلز پارٹی کے اندر, اور اس میں پریویل جو نظریوں کی لڑائی ہے. اس میں لڑائی نہیں آپ کہہ سکتے, وہ پرہیپس لڑائی ایک اسٹرانگر ورڈ ہے, لیکن اس میں جو اختلاف ہے, جو پریویل کرتا ہے وہ زرداری صاحب کا ویو کرتا ہے. اور ہم اگر جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے ملک میں, اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں تو پاور پالیٹکس ہی چل رہی ہے. آپ کو آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ اگر آپ پاور پالیٹکس کے اندر پلگڈ ان نہ ہو تو آپ کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ سیاست شاید ٹھیک ہے, لیکن جو بڑی سیاست ہے کہ جس نے ملک کو 25 کروڑ لوگوں کو اس بحران سے باہر نکالنا ہے, جس بحران میں ہم پھنس چکے ہیں, ہم نے اپنے تضادات کو ختم کرنا ہے, تو یہ سیاست ان تضادات کو حل نہیں کر سکتی. جب آپ اس نظام کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے. تو یہ بنیادی طور پہ فلا ہے, اور میں اس چیز کے اوپر حیران ہوں کہ دیکھیے, ہم 2 جنگیں بھی ہوئی ہمارے پڑوس میں, پاکستان ان جنگوں کا حصہ بھی بنا, اور ان کا بھی ایک امپیکٹ آیا ہماری سوچ کے اوپر کہ جس نے ہمیں مکمل طور پر ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا. آج یہ کچھ ہو رہا ہے, صحافی اسد طور جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا, ٹویٹر بند پڑا ہے. میں ابھی میں چلانا چاہتا پروگرام کے آخری حصے میں کہ اسد طور وہ گرفتار ہیں, عمران ریاض خان صاحب وہ بھی گرفتار ہیں. کل میری عارف بھٹی صاحب سے بات ہوئی, عارف بھٹی صاحب ٹی وی اسکرین پر نہیں آ پا رہے ہیں, نہیں آ سکتے, وہ آف ایئر کر دیے گئے ہیں. سو یہ بھی ایک اس مسائل کے اندر موجود مسائل ہیں. لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ابھی تک یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے کہ بطور سیکیورٹی سٹیٹ پاکستان مزید نہیں چل سکتا. اس کی جو فنکشننگ ہے وہ اب ڈائریکٹلی کلیش میں آ رہی ہے ہماری جو معاشرے کے اندر ارتقاء ہو گیا ہے اس کے ساتھ. وہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو, دانشور کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے آگاہی حاصل ہوتی ہے, آگاہی حاصل ہونے سے آپ کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر تیسرا جو سٹیج ہے شعور میں اضافے کے بعد پھر آپ اپنا حق مانگتے ہیں. تو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ تبدیلی لے کر آ چکا ہے, ہم ابھی تک اس تبدیلی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں.
This is the new age. دیکھیں یہ And I think this is the problem probably کہ نوی ایج کے ساتھ اور اگر مجھے نظام چل نہیں پا جی رہا. آخری نقطہ اگر مجھے بیان کرنے کی اجازت دیں، میرے خیال میں کہ ان الیکشنز کے اندر ایک اور چیز جو بڑی ابھر کر سامنے آئی وہ مین سٹریم میڈیا کا فیلئر ہے. کہ ایک پورے مین سٹریم میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر آپ کسی وہ ایک جماعت کی کیمپین نہیں دکھا سکے، ان کے نشانات نہیں دکھا سکے، ان کے امیدوار نہیں دکھا سکے، اس کے باوجود یہ آپ نے تو صرف مخصوص جماعتوں کے دکھائے نا، تحریک انصاف کے تو نہیں دکھائے. تو تحریک انصاف تھی نہیں الیکشن. ہاں ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی سنی اتحاد کونسل ہے. دیکھو ہیں تحریک، لیکن ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے، لیکن جو بات سارے بڑے مقابلے ہم دکھاتے رہے یہاں پہ کس کس کا مقابلہ. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کے اندر لوگوں کو جب آپ نے نشان لے لیا، ایک حلقے کی مجھے کسی نے اگزامپل بتائی اور میں بڑا اس کے اوپر سوچتا رہا، بڑا حیران ہوا کہ ایک صاحب کے پاس ریڈیو کا نشان تھا، ایک کے پاس ہارمونیم کا نشان تھا، دونوں دکھنے میں ایک تھے، فرق صرف اینٹینے کا تھا. لوگوں نے دھڑا دھڑ ٹھپے مارے اینٹینے کے اوپر، وہ فرق دیکھ کے یہ بھی پتا تھا، یہ بھی انہیں پتا تھا. یہ تو اسی لیے اتنی امپاسبل ایک کیمپین